बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अक्टूबर और पीर की शब है और आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट इजलास के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आपने इसका एलामिया देख लिया, इसके एलामिया के तमाम नुकात देख लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो इससे हटकर भी हैं। जैसे कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर जो एलामिया जारी हुआ, इस एलामिये को आप जिस तनाजुर में देख रहे हैं कि ये केस मैनेजमेंट जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि कितने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनको कितना अहसन तरीके से जल्द निपटाया जा सकता है, जो बैकलॉग है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और इस सिलसिले में जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले साल 2023 में एक प्लान तैयार किया था और वो काजी फाइज़ा साहब के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन काजी फाइज़ा साहब की तरजीहात शायद कुछ और थी, इसलिए उस प्लान पर अमल नहीं हो सका था। और अब इस जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसके अंदर एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह अगरचे इस्लामाबाद में नहीं थे, वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की और अपने उस प्लान के जो चीदा नुकात थे वो इसमें शेयर किए। ये एक अपेरेंटली जो स्टेटमेंट था, जो एलामिया था, उसके अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे हटकर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, जो इंटरनल भी हैं और जो एक्सटर्नल भी हैं, उसके ऊपर क्या डेलिब्रेशन हुई या नहीं हुई, ये बयानिया, ये एलामिया देखने के बाद बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त तमाम के तमाम जो जजेस साहिबान हैं, उनको शायद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पै दर पै जो तब्दीलियां हुई और अभी फिर तब्दीली की सोच जो इस वक्त हुकूमत के अंदर पाई जाती है, और 27वीं तरमीम भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी एक नई तरमीम लाने की, शायद उससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिल्कुल ला ताल्लुक हैं, ला इल्म है, या उन्हें उसकी कोई टेंशन या कोई मामला जो है कि बिल्कुल उसके ऊपर नहीं है। दूसरा कि जिस अंदाज के अंदर आईनी तरमीम हुई और उन आईनी तरमीम को अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पिटीशंस की सूरत में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी कर दिया गया है। और फिर इन आईनी तरमीम को करवाने से पहले जिस अंदाज के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने 63A की नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर की, वो बेंच टूटे हुए बेंच का फैसला आना और उसके बावजूद नया बेंच बनना और फिर उसकी नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर फैसला देना और फिर राह हमवार करना कि आप लोगों को अगवा करें, उठाएं, ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए अगवा करके आईनी तरमीम करवाएं, ये बुनियादी कानून के असूलों के मुनाफी होता है। तो इस आज के एलामिये से बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को इस सारे अमल से भी कोई ताल्लुक नहीं कि अच्छा मुल्क में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से उठाए गए, किस तरह से अगवा किए गए, और उन्होंने सिर्फ महज और महज अपने जो अंदरूनी केसेस को निपटाने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एफिशिएंसी है, कारकर्दगी है, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ असूल तय किए हैं या कुछ प्लान है जिसकी मंजूरी दी है। बज़ाहिर ऐसा ही है, लेकिन हमने जैसे कहा कि हाथी के दांत कुछ खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की या कुछ सुना और कुछ जो देखा है, उसके मुताबिक सारा मामला ये नहीं है जो फुल कोर्ट एलामिया के अंदर चीज़ें सामने आई। इससे हटकर भी कुछ मामला आते हैं, वो बड़े अहम मामला आते हैं। अभी अगर इस एलामिया को देखें तो इस एक एलामी 4 पैराग्राफ के एक एलामिया में 3 बार जस्टिस मंसूर अली शाह का तज़किरा किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह के प्लान का तज़किरा किया गया, उस प्लान की मंजूरी का तज़किरा किया गया, उस प्लान के मुताबिक 1 माह का हदफ, फिर 3 माह के अहदाफ और फिर 6 माह के अहदाफ और फिर उनको अचीव किस तरह से करना है, ये सारी गुफ्तगू हुई। इससे बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अफेयर्स को स्ट्रीमलाइन करना, केसेस को स्ट्रीमलाइन करना, केसेस के जल्द सुनवाई करना, उसकी समाअत करना और बैकलॉग का खात्मा करना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, ये सारे मामला जो हैं वो इसके मास्टरमाइंड जो है इस प्लान के, वो मंसूर शाह हैं, और जिसको फुल कोर्ट ने आज इंडोर्स किया और ये उनको टास्क मजीद आगे सौंपा कि वो अब इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए भी इसके ऊपर काम करें। इसमें जो है कि वो 2 चीज़ें कर रहे हैं कि एक तो बड़े क्लियरली जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स हैं केसेस के हवाले से, वो उन्होंने बनाए हैं, और दूसरा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको जो है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और इस वक्त जो 59,191 केसेस ज़ेर समाअत हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
ان کی جلد سے جلد سماعت کے لیے 2 رکنی اور 3 رکنی اسپیشلائزڈ بینچز، اگر آپ سول میٹر ہیں تو سول کیسز یا سول لا کے جو ایکسپرٹ ججز ہیں ان کے اوپر مبنی، اگر وہ کرمنل کیسز ہیں تو پھر کرمنل لا کے جو ایکسپرٹ ججز ہیں ان کے پاس یہ سارے کے سارے کیسز لگے، اور اگر جو کمرشل یا بینکنگ یا کارپوریٹ سیکٹر سے متعلق ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کے جو ایکسپرٹ ہیں یا ٹیکسیشن کے جو ایکسپرٹ ججز ہیں کہ ان کے پاس جائیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ایشوز کے اوپر ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل جو بینچ بھی بننا ہے بعد میں اس کی طرف جانا چاہیے. تو اس طرح سے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے. یہ تو ہے ایک اپیرنٹلی چیز، لیکن جو بڑی اہم چیزیں ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آئی لیکن آنے والے ہفتے اور 10 دنوں میں 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں کے اندر چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہوں گی. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ابھی 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ ہمیں ہمارے 2-3 دفعہ جو ہے کہ کامنٹس کیے گئے کہ جناب آپ تلفظ غلط کرتے ہیں چیف جسٹس کے نام کا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بالکل ایگزیکٹ کریں. ویسے اردو کمال کی زبان ہے کہ اس کے اندر کیونکہ بے شمار زبانیں ہوتی ہیں، اور اس میں اگر آپ ایڈجسٹ کر لیں تو اس کو مستحمل کہا جاتا ہے ایک لفظ کو کہ بس ٹھیک ہے چلتا ہے تو چلتا رہے. لیکن کیونکہ مجھے بار بار یہ کہا گیا 2 یا 3 بار جو ہے کہ کامنٹس کے اندر یہ آیا جی کہ آپ ان کا جو تلفظ ہے چیف جسٹس صاحب کے نام کا وہ ٹھیک کر لیں، تو وہ میں نے یحییٰ افریدی جو ہے کہ وہ میں نے کوشش کی ہے. بتائیے گا کہ یا میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. تو یہ معاملہ، تو اس میں 2 چیزیں، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے انٹرنل افیئرس کو ٹھیک کر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب جس مزاج کے آدمی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ براہ راست جو ہے کہ وہ ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کرتے ہیں. اب اس کے اندر بھی جب آپ انٹرنل افیئرس ٹھیک کریں گے، اپنے کیسز کی جلد سے جلد سنوائی کو یقینی بنائیں گے، بیک لاگ کو ختم کریں گے، تو جو بیرونی دباؤ آتا ہے جی کہ اس وقت 60,000 کیسز ہو گئے ہیں، 70,000 کیسز ہو گئے ہیں، یہاں پہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، ایڈ ہاک ججز بڑھائے جائیں، ریٹائرڈ ججز کو لایا جا رہا ہے، ان کو پینشن بھی اور تنخواہ بھی اور مراد جو ہیں کہ وہ بھی دی جا رہی ہیں. اور یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنلی چیزوں کو سٹریم لائن کر دیں گے تو یہ جو دباؤ آتا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، ایڈ ہاک لگائے جائیں یا تنقید کا پہلو ہے، یہ رک جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ ابھی جو 8 نومبر کو اجلاس ہونا ہے وہ ہے جوڈیشل جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کا اجلاس ہونا ہے. یہ اجلاس بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس اجلاس کے سامنے بے شمار درخواستیں جو ہیں وہ آئیں گی. اس میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف بھی، جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی، جسٹس جو طارق جہانگیری کے خلاف بھی، جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی، جسٹس ابھی امین الدین ہیں ان کے خلاف بھی، جسٹس نعیم اختر عفان کے خلاف بھی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی درخواستیں آئی ہوئی ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی جو ہے کہ درخواست آئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا بھی جو احتساب ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے کہ شارٹ لسٹنگ کی جائے گی. بہت سے کیسز جو ہیں کہ جن کے دیکھا جائے گا کہ یہ بے بنیاد ہیں، الزامات میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے اور محض الزام تراشی ہے سیاسی یا مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے، تو ان کو تو لے آف کر دیا جائے گا، ان کو مسترد کر کے نکال دیا جائے گا. شارٹ لسٹنگ کے بعد کچھ درخواستیں جو ہیں کہ جن کے اندر وزن ہوگا وہ رکھی جائیں گی اور پھر شو کاز نوٹسز ججوں کو جائیں گے. اب اس پہ ہم پہلے بھی ایک لا کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر کچھ ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں بڑی سالڈ ایویڈنس جو ہے کہ خود ان کے جو ججمنٹس ہیں ان کے اندر جو ہے کہ مس کنڈکٹ جو ہے ثابت ہو رہا ہے. اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ریسنٹلی خط جو چیف جسٹس صاحب کی جو ہے کہ ریٹائرمنٹ کے اوپر، قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جو انہوں نے لکھا تھا، فل کورٹ میں جو شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتائی تھیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ نمایاں طور کے اوپر نظر آ رہی ہیں. اور جو اصول اس میں نظر آ رہے ہیں انہی اصولوں کے اوپر جو ہے نعیم اختر عفان اور جسٹس امین الدین جو ہے کہ ان کے اوپر بھی بہت ایک بڑی چارج شیٹ ہے اور یہ معاملات ادھر بھی سامنے آئیں گے. تو مجھے اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہم نے مختلف لوگوں سے بات بھی کی اور انہوں نے اس کو ایگری کیا اور کہا کہ اس وقت سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ آپ انٹرنل معاملات کو ٹھیک کیجئے، اپنی صفوں کے اندر ایسے عناصر کو بھی ختم کیجئے یا پس پش ڈال دیجئے کہ جو سہولت کاری کرتے ہیں، چاہے وہ ایکسٹرنل دباؤ ہو، چاہے وہ ایکسٹرنل کسی قسم کی بھی مداخلت ہو. اگر اس کو روکنا ہے تو براہ راست باہر لوگوں سے لڑنے کی بجائے یا اداروں سے لڑنے کی بجائے یا کنفنٹریشن پیدا کرنے کی بجائے آپ اندرون خانہ اگر احتساب کر لیں اور ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیں یا ان کو برطرف کر دیں، تو پھر نہ مورے ہوں گے،
نہ حکومت جو ہے کہ اس قسم کے کام کر سکے گی. اور پھر اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، پھر آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ 5 رکنی بینچ سے وہ 7 رکنی بینچ کر دیں، 9 رکنی بینچ کر دیں، 11 رکنی بینچ کر دیں، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کو وہ 3 رکنی کریں یا 5 رکنی کریں، یا سینیارٹی چیف جسٹس کے بعد شروع کریں یا پہلی کریں، اگر مورے ہی نہیں ہوں گے اور ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود اگر ہیں جوڈیشل کونسل کے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس، اور اگر آپ ان کو برطرف کر دیتے ہیں تو پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو اس وقت یہ جو اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ براہ راست ٹکراؤ کی بجائے آپ اندرون خانہ صفائی کیجئے، اندرونی احتساب کیجئے، اندرونی طور کے اوپر ایک کڑی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، جس کے نتیجے میں وہ سارے عناصر ہی ختم ہو جائیں گے جن کے اوپر تکیہ کر کے کبھی آئین کو، کبھی قانون کو بدلا جاتا ہے، کبھی پالیسیز کو بدلا جاتا ہے، کبھی ایک مورے پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی دوسرے مورے کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب وہ نہیں ہوں گے تو بیرونی مداخلت خود بخود بند ہو جائے گی، اور جتنے مرضی آئین قانون بدلیں گے انہی میں سے ججز میں سے لوگ آئیں گے جو اس وقت صاف اور شفاف لوگ ہوں گے، اور پھر وہ اسی قانون اور آئین کے تحت فیصلے کریں گے. تو اس وقت یہ ایک سوچ پریویل کرتی ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں جو 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو اس سے مزید اس تاثر کو یا تقویت ملے گی، یا اس میں بھی کسی اور معاملات کی طرح کی جو اعلامیہ سامنے آئے تو پھر دیکھا جائے گا کہ معاملات کس طرف چلتے ہیں. تو فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.